السلام علیکم ویورز. ناول تم سے محبت لازم ہے بائے اجالا ناز کی ایپیسوڈ نمبر 11 ہے یہ. وہ دادوں کے کمرے سے باہر نکلا تھا مگر اسے چونکنا پڑا. باہر سفید رنگ کے روزز گرے ہوئے تھے. یہ کس نے یہاں گرائے ہیں؟ اس نے ان پھولوں کو دیکھا تھا. وہ فوراً نیچے آیا جہاں ملازمہ لاؤنج میں رکھی میز صاف کر رہی تھی. یہ پھول کیوں بکھرے ہوئے ہیں اوپر؟ اس نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا. کون سے پھول صاحب؟ ملازمہ نے کھڑے ہو کر پوچھا. اوپر دادوں کے کمرے کے باہر پھول گرے ہوئے ہیں. کس نے گرائے ہیں؟ پھول تو نہیں تھے صاحب پہلے، مگر ہاں. اسے اچانک کچھ یاد آیا. ارسا میڈم آئی تھیں، میں نے ان کے ہاتھوں میں دیکھے تھے پھول. ملازمہ کے بتانے کی دیر تھی اور عفان فوراً سیڑھیوں کی جانب بھاگا تھا. اس نے دادوں کے کمرے کے پاس جا کر وہ پھول اٹھائے. وہ اندر کیوں نہیں آئی؟ کہیں اسے ایک ڈر لگا تھا اور وہ فوراً ہی اپنے کمرے کی جانب بھاگا تھا. کمرے کے اندر داخل ہو کر اس نے جو منظر دیکھا وہ اسے حیران کر گیا تھا. اس کے کپڑے الماری سے باہر گرے تھے. اس نے آگے بڑھ کر دیکھا. ایک تصویر تھی جو وہیں گری تھی. اس نے وہ تصویر اٹھائی تھی. وہ اس کے پاپا اور ان کے پارٹنر کی تصویر تھی جب انہوں نے پارٹنرشپ کی تھی. یہ وہ تصویر تھی جس سے عفان خالد کے انتقام کی شروعات ہوئی تھی، اور آج اسی تصویر نے سب کچھ ختم کر دیا تھا. وہ الماری کی جانب بڑھا. اس نے وہ جگہ دیکھی جہاں اس نے نکاح نامہ رکھا تھا، مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا. وہ ٹھہر گیا تھا. جس بات کا اسے ڈر تھا وہی ہوا تھا. سر تھامے وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا. آج سب ختم ہو گیا تھا. جس نفرت سے وہ بچنا چاہتا تھا وہی نفرت اب اس کا مقدر بننے والی تھی. نفرت سے شروع ہونے والی یہ کہانی نفرت پر ہی ختم ہونے جا رہی تھی. وہ بھاگتا ہوا اسپتال کے ریسپشن پر پہنچا تھا. یہاں تھوڑی دیر پہلے ایک ایکسیڈنٹ پیشنٹ کو لایا گیا ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کس قدر پریشان تھا. جی وہ 3rd فلور پر ہیں. ریسپشن پر موجود لڑکے نے اسے جواب دیا. وہ تیزی سے لفٹ کی جانب گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ اس فلور پر موجود تھا، اس کمرے کے سامنے جہاں ارسا ساجد موجود تھی. اندر ڈاکٹر بھی موجود تھے. اسے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے روم سے نکل کر اس سے پوچھا. میں ان کا دوست ہوں. کیسی ہیں وہ اب؟ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جس بے چینی سے پوچھ رہا تھا کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ اندر موجود ہستی اس کے لیے کتنی اہم تھی. سر پر گہری چوٹ آئی ہے. شکر ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، مگر ابھی وہ ہوش میں نہیں آئیں گے ہیں. ڈاکٹر کی بات نے اسے کچھ حد تک تسلی دی. کب تک ہوش میں آئیں گی وہ؟ کچھ کہہ نہیں سکتے. چوٹ تھوڑی گہری ہے. ریکور کرنے میں وقت لگے گا. ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا. ڈاکٹر کی بات پر اس نے سر ہلایا. میں اندر جا سکتا ہوں؟ اس نے اجازت مانگی. جی مگر پہلے آپ کچھ پیپرز سائن کر لیں اور پیشنٹ کے پاس سے جو سامان ملا ہے وہ ریسیو کر لیں. ڈاکٹر کی بات پر وہ سر ہلا کر ان کے ساتھ چلا گیا. وہ کچھ دیر بعد وہ ارسا کے پاس موجود تھا. اس کے ہاتھ میں ارسا کا بیگ، اس کا ٹوٹا ہوا موبائل اور ایک لفافہ تھا جس کے اوپر اس کے خون کے کچھ قطرے گرے تھے. آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ارسا کے سرہانے آیا تھا. وہ جو پٹیوں میں جکڑی تھی اس کے چہرے پر نہ جانے کون سی ایسی اداسی تھی کہ زندگی میں پہلی مرتبہ مہت کو لگا کہ وہ ارسا ساجد کو سنبھال نہیں سکے گا. اسے لگا کہ ارسا ساجد وہ نہیں تھی جو اس وقت اس کے سامنے پٹیوں میں جکڑی لیٹی تھی. ارسا ساجد تو کوئی اور ہی تھی. تمہیں کیا ہوا ہے ارسا؟ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ گرپ لگے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس نے دھیمے انداز میں کہا. اس کی آنکھوں میں نمی تھی. ارسا کو اس حال میں دیکھنا اس کے لیے تکلیف کا باعث تھا، اور وہ تکلیف اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر نظر آ رہی تھی. میں چل رہی ہوں مہت، مجھے بچاؤ. اسے ارسا کی کہی آخری بات نہ یاد آئی تھی. اس نے ارسا ساجد کے چہرے کی جانب دیکھا جس پر چوٹوں کے نشان تھے. میں تمہیں بچا نہیں سکا ارسا. تم جس آگ میں جل رہی ہو میں اس کی تپش سے بھی واقف نہیں ہوں. اٹھو ارسا، مجھے بتاؤ یہ کون سی آگ ہے جو تمہیں جھلسا رہی ہے؟ وہ اس سے کہہ رہا تھا مگر ارسا کا وجود بے جان تھا.
اس نے عرصہ کے ٹوٹے ہوئے موبائل کو دیکھا، اس کے ساتھ ہی ایک لفافہ رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ایک تجسس اس کے اندر ابھرا۔ وہ اب اس لفافے کی جانب بڑھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ لفافہ اٹھایا جس پر عرصہ کا خون لگا تھا۔ اس کے دل کو کچھ چبھا۔ یہ کیا کر دیا ہے تم نے؟ وہ عرصہ سے مخاطب تھا مگر مخاطب کچھ سن نہیں رہا تھا۔ اس نے لفافہ کھولا اور ایک کاغذ تھا جو اس لفافے کے اندر تھا۔ وہ چونکا۔ نکاح نامہ؟ اس کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ اس نے صرف نکاح نامہ دیکھا تھا۔ اس نکاح نامے کے اوپر بھی عرصہ کے خون کے کچھ نشانات تھے۔ ان نشان سے ہوتے ہوئے اس کی نظر نکاح نامے پر لکھے نام پر گئی۔ عرصہ ساجد۔ دلہن کے خانے پر لکھا نام اسے روک چکا تھا۔ وہ ٹھہر گیا تھا۔ عفان خالد۔ دولہے کے خانے پر لکھا نام اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ وہ زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں لگ رہا تھا، اور اب وہ وقت بھی رک گیا تھا۔ ہر طرف ایک ٹھہراؤ آ چکا تھا، اور پھر اسے محسوس ہوئی تھی ایک تپش۔ اسے لگا کہ جیسے پاؤں چاروں طرف آگ لگی ہو۔ اسے لگا کہ وہ آگ اسے جلا رہی ہے۔ یہ کیسی آگ تھی؟ یہ کیسی تپش تھی؟ وہ جلنے لگا تھا۔ اس کا دل جھلسنے لگا تھا۔ جانے کیسے مگر اس کے قدم عرصہ کی جانب بڑھے، اور اسے لگا کہ وہ بہت دور ہے۔ اسے لگا وہ جتنے قدم اس کی جانب بڑھا رہا ہے وہ اس سے اتنی ہی دور جا رہی ہے۔ اس نے عرصہ کے چہرے کی جانب دیکھا اور وہ سمجھا تھا کہ اس کے چہرے پر کیا ہے۔ میں تمہیں کیسے بچاؤں عرصہ؟ جو آگ تمہارے ارد گرد لگی ہے وہ مجھ تک بھی آ چکی ہے۔ میں تو خود جل رہا ہوں، اس نے بھیگی آواز میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی لالی اس کا ضبط تھی۔ اس نے نکاح نامہ دوبارہ لفافے میں ڈال کر ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ محبت اور نفرت کی یہ آگ ہم دونوں کو جلا رہی ہے۔ میں کیسے بچاؤں تمہیں؟ مجھے تو اپنی خبر بھی نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا اور سامنے موجود وجود کچھ بھی سننے سے قاصر تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اسے لگا کہ وہ کتنا ہی کیوں نہ کہہ دے، وہ اسے نہیں سنے گی۔ عرصہ ساجد جہاں پہنچ چکی تھی وہاں مہد کی آواز پہنچنا ناممکن تھا۔ وہ 2 دن سے اسے کال کر رہا تھا مگر اس کا نمبر بند تھا۔ وہ اس کے گھر بھی گیا تھا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ پھر اسے مہد کا خیال آیا مگر وہ بھی 2 دن سے غائب تھا۔ جانے وہ دونوں کہاں چلے گئے تھے۔ اس نے دادوں کو سب بتا دیا تھا۔ وہ بھی بہت پریشان تھی۔ عرصہ اور مہد دونوں ہی کہیں گم تھے اور یہ اس کے لیے مزید تکلیف دہ تھا۔ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ حاشر کے اس کے سامنے آتے ہی اس نے پہلا سوال یہی کیا۔ نہیں باس، اب تک کچھ معلوم نہیں ہو رہا۔ ان کا نمبر بھی مسلسل آف ہے اور مہد کا بھی۔ اس کی بات پر عفان کے چہرے پر مایوسی آئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس نے حاشر سے پوچھا۔ انہیں کچھ وقت دے سر، وہ صدمے میں ہے۔ وہ اسے یہی سمجھا سکتا تھا۔ وہ میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ مجھ پر چیختی کیوں نہیں ہے؟ مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتی؟ میں چاہتا ہوں وہ آئے، مجھ سے نفرت کا اظہار ہی صحیح مگر کچھ تو کرے۔ اس طرح اس کا دور ہو جانا، کہیں نظر نہ آنا، یہ بہت مشکل ہے میرے لیے حاشر۔ یہ وہ عفان نہیں تھا جو کچھ عرصے پہلے اسے نظر آیا کرتا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی عفان تھا۔ حاشر کو اس وقت عفان کی حالت پر رحم آ رہا تھا۔ وہ واپس آئیں گی سر، اور آپ اس وقت انہیں منا لیجیے گا۔ وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا۔ کیا وہ مان جائے گی؟ عفان نے اس سے ایسے پوچھا تھا کہ جیسے وہ ہر بات سے واقف ہو۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا مگر میری دعا ہے کہ وہ مان جائیں۔ اس کی بات پر عفان سر ہلا کر خاموش ہو گیا تھا۔ اب حاشر بھی وہاں سے باہر آ گیا۔ اسے 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ اس نے دیکھا ہمیشہ کی طرح مہد ہی اسے کے پاس تھا۔ یہ کتنی عجیب بات تھی کہ وہ جب جب مشکل میں ہوتی تھی یہی ایک شخص اس کا ساتھ دیتا تھا، اور وہ جب جب درد میں ہوتی تھی یہی ایک شخص اس کا درد کم کرنے کا باعث بنتا تھا۔ آ گیا ہوش میں آنے کا خیال میڈم کو؟ وہ اس کے پاس کھڑا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس نے سر ہلا کر جواب دینا چاہا مگر ایک ٹیس تھی جو اس کے سر پر اٹھی تھی۔ اس نے درد کی شدت میں اپنی آنکھیں بند کی۔ آرام کرو، ابھی میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا۔ آج 3 دن بعد اسے ہوش آیا تھا اور آج 3 دن بعد اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اسے چیک کر رہے تھے۔ اس وقت وہ تینوں ہی اس روم میں موجود تھے۔ ان کا زخم بھرنے میں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا۔ انہیں میڈیسن دے دی ہیں، کچھ دیر میں درد کم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اسے ہدایت دے رہا تھا اور وہ بہت غور سے سن رہا تھا۔ چلو یہ میڈیسن لو،
اس نے عرصہ کی میڈیسن نکال کر اسے کہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر درد اور ویکنیس کی وجہ سے اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ مہد نے اس کے کاندھے سے تھام کر اٹھنے میں مدد دی۔ وہ نیم دراز بیٹھی تھی۔ مہد نے اسے میڈیسن دی اور میڈیسن لینے کے بعد عرصہ نے غور سے اس کی جانب دیکھا۔ میں کب سے ہوں یہاں؟ یہ پہلا سوال تھا جو اس نے کیا تھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ 3 دن سے، مہد نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور تم 3 دن سے گھر نہیں گئے؟ وہ اس کی آنکھوں کے گرد موجود حلقوں کو دیکھ رہی تھی جو صاف صاف اس کی نیند پوری نہ ہونے اور مسلسل جاگے رہنے کی داستان سنا رہے تھے۔ میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ وہ مسکرا کر اسے کہہ رہا تھا۔ عرصہ کو صحیح سلامت دیکھ کر وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ تم سوئے بھی نہیں ہو اور کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا ہوگا، وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ اس حالت میں بھی تمہیں میری فکر لگی ہے؟ اسے اچھا لگا تھا عرصہ کا اس طرح پوچھنا۔ میں تمہاری فکر نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ اس کے چہرے سے اس کے درد کا اندازہ ہو رہا تھا مگر وہ پھر بھی مسکرا رہی تھی، اور اس مسکراہٹ کی وجہ صرف اور صرف مہد تھا۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہیں، اور اگر تم میرا خیال رکھنا چاہتی ہو تو جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، کیونکہ اس حالت میں تو تم کبھی میرا خیال نہیں رکھ سکتی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس دنیا میں صرف ہم دونوں ہی ہیں جو ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ میں جلدی ٹھیک ہوں گی، مجھے اب جلدی ٹھیک ہونا بھی ہے مہد، وہ کہہ کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ شاید دوائی کا اثر تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد ہی نیند کی وادی میں جا چکی تھی، جبکہ مہد ایک گہری سانس لے کر اس کے پاس ہی بیٹھا اسے دیکھتا رہا تھا۔ اسے ہوش میں آنے کے 2 دن بعد ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ مہد اسے لے کر اپنے گھر آیا تھا۔ عرصہ نے اس سے اپنے فلیٹ میں جانے کی ضد کی تھی مگر مہد اسے اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر وہ کچن میں دونوں کے لیے کافی بنانے آیا تھا۔ اس ٹھنڈے موسم میں جب انسان کو اس قسم کی گہری چوٹیں لگیں تو اسے گرم غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کافی اور اس کے ساتھ کچھ سینڈوچز بنا کر عرصہ کے کمرے میں آیا جہاں وہ نیم دراز لیٹی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر تھوڑی سیدھی ہوئی۔ مہد نے اس کے پاس ٹرے رکھی۔ میرا بالکل بھی کھانے کا دل نہیں ہے، اس نے بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے اس سے کہا۔ مگر میرا دل تو ہے نا، اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر لو۔ 6 دن سے تمہاری خدمت کر رہا ہوں، مجال ہے کہ کچھ ٹھیک سے کھایا بھی ہو میں نے۔ وہ اپنے پرانے انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ یہ وہی مہد تھا جو اسے ہر حال میں مسکرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ تم کھاؤ، کس نے روکا ہے؟ وہ بھی اس سے اسی انداز میں مخاطب ہوئی۔ تمہیں معلوم تو ہے میں اکیلے نہیں کھاتا۔ اس نے معصوم سی صورت بنا کر ایک سینڈوچ اس کی جانب بڑھایا۔ تم نہیں سدھر سکتے، سینڈوچ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس نے کہا۔ تم بھی تو سدھارنا نہیں چاہتی، ایک سینڈوچ اپنے لیے اٹھاتے ہوئے اس نے کہا۔ کیونکہ تم مجھے ایسے ہی اچھے لگتے ہو، اس نے دل سے کہا تھا۔ مہد اس تعریف پر مسکرایا۔ اور تم بھی مجھے ایسی ہی اچھی لگتی ہو، اس نے بھی عرصہ کی جانب دیکھ کر کہا۔ زخمی؟ اس نے بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، زخمی ہو کر بھی ہنسنے والی، گر کر بھی چلنے والی، بہادر اور باہمت، اور یہ ہمت مجھے تم دیتے ہو اور ہمیشہ دوں گا، وہ اس سے ایک عہد کر رہا تھا۔ سینڈوچ ختم کرنے کے بعد اب وہ دونوں کافی پی رہے تھے جب عرصہ نے اس سے کہا۔ تم آج وکیل سے بات کرو مہد، عرصہ نے اس سے سنجیدہ انداز میں کہا۔ مہد نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا بات؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا جبکہ جو جواب وہ خود جانتا تھا۔ تم جانتے ہو کہ کیا بات کرنی ہے، اب میں ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ وہ جس انداز سے کہہ رہی تھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ کر بھی گزرے گی۔ تم اچھی طرح سوچ لو عرصہ، کیا تمہارا دل راضی ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، ایک ایسا سوال جو عرصہ ساجد اپنے آپ سے بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ جان چکی تھی کہ مہد بھی اب کسی بات سے انجان نہیں تھا۔ ایک بات تو بتاؤ مہد، وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ پوچھو، وہ جواب دینے کو تیار تھا۔ کیا ہوتا ہے جب محبت اور نفرت ایک ہی انسان سے ہو جائے؟ وہ کون سا جذبہ ہوگا جو دوسرے پر حاوی ہوگا؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ مہد کو جانے کی عرصہ کے ان الفاظ نے تھوڑی تکلیف دی تھی مگر وہ اپنے آپ کو ان 6 دنوں میں سنبھال چکا تھا۔ یہ جو محبت اور نفرت ہے نا، یہ انسان کے سب سے قیمتی اور سب سے خالص جذبات ہوتے ہیں، اور بہت مشکل ہو جاتی ہے جب محبت اور نفرت ایک ہی شخص کے حق میں چلی جاتی ہے۔
یوں کہوں کہ آپ نہ اس سے محبت کرنے کے قابل رہتے ہیں اور نہ ہی محبت آپ کو نفرت کرنے دیتی ہے۔ ایسی صورتحال سے گزرنا مشکل ہے، اس کے ساتھ بھی اس کے بعد بھی۔ وہ اسے کہہ رہا تھا اور اس کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ اسے ساجد سے بہتر ہی کون جان سکتا تھا کہ نفرت اور محبت ایک ہی مقام پر کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ میں سوچ چکی ہوں مہت، اللہ نے اس کے لیے یہی سزا چنی ہے اور اب میں اسے سزا دوں گی، ایک ایسی سزا جو مجھے بھی پرسکون رکھے گی، اس لیے میرا دل راضی بھی ہے۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی اور اس کی یہ مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے مطمئن ہے۔ مگر وہ مطمئن کیوں ہے؟ ایسا پہلی بار تھا کہ عرصہ کا اطمینان مہت کو بے سکون کر رہا تھا۔ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ وہ جاننا چاہتا تھا کہ عرصہ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تم چاہتے تھے نا کہ میں کچھ بنوں؟ وہ اسے اس کا کہا ہوا یاد دلا رہی تھی۔ ہاں، غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو میں کچھ بننے جا رہی ہوں مہت، میں عفان خالد کی برابری حاصل کرنے جا رہی ہوں۔ وہ جس انداز سے کہہ رہی تھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ کچھ ایسا کرنے والی ہے جو سب کو حیران کر دینے والا تھا۔ وہ اس آفس میں بیٹھا تھا مگر آج تو پہلے والی پریشانی اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ اسے 2 دن پہلے معلوم ہوا کہ عرصہ مہت کے گھر ہے اور وہ عرصہ کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر عرصہ کے ایکسیڈنٹ کا سن کر وہ رک گیا تھا اور اسے دادوں نے روکا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ عرصہ کے مکمل طور پر ٹھیک ہونے کے بعد وہ اس سے جا کر بات کرے اور اس سے منائے، اور عرصہ کو اپنا یقین دلانا چاہتا تھا، مگر ابھی وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ اسے صحیح وقت کا انتظار تھا جب وہ عرصہ ساجد کے سامنے جا کر اس سے اپنے جرم کا اقرار کرے اور اس سے معافی مانگے۔ اب بھی وہ انہیں خیالوں میں گم تھا جب اس کے آفس کا دروازہ بجا۔ کم ان، اس نے اسی گہری سوچ میں گم کہا جب دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا اور یہ مہک مخصوص پرفیوم کی اس خوشبو کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑی اس ہستی کو دیکھا۔ وہ وہی تھی، اس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی، اس کے چہرے کے دائیں طرف ابھی بھی چوٹ کا نشان تھا، مگر اس کے ہونٹ، عفان خالد نے دیکھا اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ وہ بے اختیار کھڑا ہوا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کی جانب ایک قدم بھی بڑھا سکے، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک لفظ بھی ادا کر سکے، مگر شاید عرصہ میں ہمت تھی، وہ اور اس سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتی اس کے قریب آ رہی تھی۔ اسے لگا کہ جیسے اس کا جرم اس کے پاس آ رہا ہو، اسے لگا کہ جیسے اس کی سزا اس کے قریب آ رہی ہو۔ اسے آج پہلی بار عرصہ ساجد سے ڈر لگا، مگر ڈر کیوں؟ کیسے ہے مسٹر عفان خالد؟ یہ انداز عرصہ ساجد کا نہیں تھا، یہ تو کوئی اور ہی عرصہ تھی۔ تم اب کیسی ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، اس کی نظر اس کے سر پر لگی پٹی پر تھی۔ میں بہت اچھی ہوں، ان چوٹوں کی فکر مت کریں، یہ زخم تو بھر جائیں گے، جسمانی ہے نا آخر، بھرنا ہی ہے۔ وہ اسے مسکرا کر جواب دے رہی تھی۔ آج عرصہ ساجد کی مسکراہٹ کچھ الگ تھی اور آج اسے بہت مضبوط لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو عرصہ، وہ اس سے کہہ رہا تھا اور عرصہ ساجد سن رہی تھی۔ میں نے جو بھی کیا وہ انتقام میں کیا، میرے اندر نفرت پل رہی تھی، مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، اور مجھے لگا کہ جب تک میں اس شخص سے انتقام نہیں لیتا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ میں نے اتنے سال اس کی تلاش میں لگائے اور پھر ایک دن وہ مجھے نظر آ گیا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ وہ شاید اپنی بیٹی کو ہاسٹل چھوڑنے آیا تھا، اور اس وقت اس کے چہرے کی مسکراہٹ، وہ اطمینان مجھے بہت برا لگا تھا۔ اس وقت مجھے وہ بیٹی بہت بری لگی تھی، اور پھر میں نے ایک ایسا انتقام لیا جو سب کی مسکراہٹ چھین چکا تھا۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا، وہ اس سے اقرار کر رہا تھا، اس کی آنکھوں، اس کے لہجے، اس کے ہر انداز میں اس کی سچائی جھلک رہی تھی۔ مگر عرصہ ساجد اس وقت اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھی، وہ اسے سزا دینے آئی تھی، وہ اس کی باتوں سے کمزور نہیں پڑ سکتی تھی، وہ اسے سن رہی تھی بہت حوصلے سے۔ مگر سچ کہتا ہوں عرصہ، اس نے عرصہ کا ہاتھ تھاما جیسے کوئی بڑا کسی بچے کا ہاتھ تھامتا ہے، اسے سمجھانے کے لیے، اسے منانے کے لیے، اسے بہلانے کے لیے۔ مجھے اس انتقام نے ایک پل بھی سکون نہیں دیا، تمہیں برباد کر کے میں خود بھی خوش نہیں تھا۔ تمہیں یہاں بلانا، یہ جاب، یہ سب ایک پلاننگ تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب مجھے اس موڑ پر لے آئے گا کہ جب میں اتنا بے بس ہو جاؤں گا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا
میں نے بہت روکا تھا خود کو عرصہ، مگر یہ تم تھی جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ مجھے تم سے محبت ہو جائے۔ وہ ایک بار پھر اس سے اظہار کر رہا تھا، وہ ایک بار پھر اظہار سن رہی تھی، مگر اس بار دل دھڑکا نہیں تھا، اس بار دل نے کوئی آواز نہیں لگائی تھی، اس بار خاموشی تھی، صرف اور صرف خاموشی۔ جو گزر گیا میں وہ ٹھیک نہیں کر سکتا، مگر میں آنے والا وقت ٹھیک کر سکتا ہوں۔ پلیز مجھے موقع دو کہ میں اپنی غلطی کو سدھار سکوں۔ پلیز مجھے ایک موقع دو کہ میں تمہیں اپنی محبت کا یقین دلا سکوں۔ پلیز عرصہ۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا آج عفان خالد، وہ مغرور انسان عرصہ ساجد کے آگے جھک گیا تھا، اور عرصہ ساجد کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ مجھے محبت کا یقین دلانا چاہتے ہو؟ یہ عرصہ کی آواز تھی، جس پر عفان خالد نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عرصہ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مگر وہ اتنا جانتا تھا کہ وہ یہاں فیصلہ کر کے آئی ہے۔ ہاں، میں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں، وہ اعتبار، وہ مان جو تم نے میری وجہ سے کھویا ہے، میں تمہیں وہ واپس دلاؤں گا۔ میں تمہارے گھر والوں کو بلکہ سب کو سچ بتاؤں گا۔ میں بتا دوں گا کہ عرصہ ساجد بے قصور تھی۔ وہ اس سے مان کی بات کر رہا تھا، اور وہ مان جو عرصہ کو تھا، اس کا کیا؟ وہ بس اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی محبت کا یقین کر لوں تو آپ کو ان پر سائن کرنے ہوں گے۔ اور عرصہ ساجد نے ایک لفافہ اس کے سامنے کیا۔ عفان خالد اس لفافے کو دیکھ کر ڈر گیا تھا، وہ پوچھے بنا بھی جان سکتا تھا کہ اس میں کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا، وہ آگے بڑھانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ آپ کا ایک اور موقع عفان خالد، تم نے مجھے اس جرم کی سزا دی جو میں نے کیا ہی نہیں، تم نے میری عزت کا تماشا بنا دیا، اور اب تم میری محبت کو تماشا بنانا چاہتے ہو، مگر میں تمہیں اس محبت کو تماشا بنانے نہیں دوں گی۔ اس بار میں فیصلہ کروں گی، اس بار تمہیں سزا ملے گی، اور یہ میرا وقت ہے عفان خالد۔ اس بار تمہیں میرا یقین جیتنے کے لیے خود کی محبت قربان کرنی ہوگی۔ بولو، دے سکتے ہو یہ قربانی؟ وہ اس سے کہہ رہی تھی اور عفان بالکل ٹھہر گیا تھا۔ یقین کی بات کرتے ہو نا تم؟ معافی کی بات کرتے ہو نا تم؟ وہ اپنی لفافہ کھول کر اس میں سے ایک کاغذ نکال رہی تھی۔ عفان نے دیکھا وہ ڈائیورس پیپر تھے۔ محبت کی بات کرتے ہو تو اسے ثابت کرو۔ محبت کی راہ کانٹوں بھری ہے عفان خالد، اس راہ پر قدم بڑھاؤ۔ وہ ڈائیورس پیپر اس کے پاس رکھی میز پر رکھ کر کہہ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان اب میز پر ڈائیورس پیپر رکھے تھے۔ یقین نفرت پر دلانا ہو تو صرف اتنا کہنا ہی کافی ہوتا ہے کہ مجھے تم سے نفرت ہے، مگر یقین محبت پر دلانا ہو تو کہنا کافی نہیں ہوتا، کانٹوں پہ چڑھ کر بتانا ہوتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی اور عفان خالد کو لگا کہ اس کے سامنے کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ اسے لگا کہ وہ ایک قدم آگے بڑھائے گا تو زخمی ہو جائے گا۔ تو مجھے بتاؤ عفان خالد، وہ ایک پین اٹھا کر اب اس لفافے کے اوپر رکھ رہی تھی، مجھے بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ وہ سن ہو گیا تھا، اس کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ عرصہ ساجد اس کے کانوں میں سور پھونک رہی تھی، اسے لگا کہ اس کے جسم سے روح باہر نکلنے کو بےتاب تھی۔ تم نفرت اور انتقام کے بہت اچھے کھلاڑی رہے ہو عفان خالد، مگر اب حالات بدل چکے ہیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ اب ہمارے بیچ محبت آ گئی ہے، اور محبت کے اس میدان میں تم مجھ سے جیت نہیں سکتے۔ تم محبت کے ان کانٹوں کو سہنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ وہ کہہ کر پلٹی تھی۔ اب وہ اس آفس سے باہر جا رہی تھی اور عفان خالد اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا وہ اس آفس سے نہیں، اس کی زندگی سے جا رہی ہو، اور پھر وہ رک گئی۔ کل آؤں گی میں تمہاری محبت کا یقین دیکھنے، یہ دیکھنا ہے کہ تم میں ان کانٹوں میں چلنے کا حوصلہ ہے بھی کہ نہیں۔ وہ کہہ کر اس آفس سے جا چکی تھی، اور عفان خالد وہاں پتھر بنا کھڑا رہ گیا۔ وہ اپنے سامنے رکھے ان پیپرز کو دیکھ رہا تھا، جن پر دو لوگوں کے سائن چاہیے تھے، اور ان میں سے ایک سائن اس کا اپنا تھا۔ وہ اس جگہ کو دیکھ رہا تھا بہت غور سے۔ وہ باہر آ کے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے مہت نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہی جو ہونا چاہیے تھا، تم گاڑی چلاؤ۔
اس نے خود کو نارمل ظاہر کیا تھا، جانے وہ ظاہر کر رہی تھی یا واقعی نارمل تھی۔ تم سوچ لو عرصہ، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ وہ اسے سوچنے کا کہہ رہا تھا۔ یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ سزا ہے مہت۔ وہ کہہ کر کھڑکی کی جانب رخ پھیر گئی۔ مہت کو اس سے مزید اس بارے میں بات کرنا مناسب نہیں لگا۔ عرصہ اس بار اپنے فیصلے میں بہت پکی تھی۔ شام ہو گئی تھی مگر عرصہ کے جانے کے بعد سے اب تک وہ اپنے آفس سے باہر نہیں نکلا تھا۔ حاشر اب اس کے لیے پریشان ہوا۔ اس نے اس کے آفس کے پاس آ کر دروازہ نوک کیا مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ حاشر نے اب دروازہ نوک کرنے کے بجائے اندر جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس نے دیکھا عفان کوئی فائل سامنے کھولے اسی پر نظر جمائے بیٹھا ہے۔ آپ نے گھر نہیں جانا باس؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، اور وہ جو نہ جانے کن سوچوں کے کس جہاں میں تھا کہ اس کی آواز میں سن کر چونک گیا۔ کون سا گھر؟ وہ ایک عجیب سوال کر رہا تھا۔ حاشر کو عفان خالد میں کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے عفان کے پاس آ کر فکر مندی سے پوچھا۔ شروعات ہوئی ہے، کھڑے ہو کر کہا۔ وہ اب گلاس مرر کے سامنے کھڑا تھا۔ کس کی؟ کانٹوں کے سفر کی۔ اس کا جواب حاشر کو کچھ تو سمجھا ہی گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ نفرت نے کبھی سکون نہیں دیا مجھے، شاید محبت سے مل جائے، مگر محبت بہت ظالم ہے۔ وہ آسمان کی جانب دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ محبت ظالم نہیں ہوتی، محبت آزمائش ہوتی ہے۔ حاشر کے جواب پر عفان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ظالم کو شکست دو تو ظلم ختم ہو جاتا ہے اور ظالم بھی، مگر محبت میں شکست دو تو محبت بڑھ جاتی ہے اور محبوب بھی محبت بن جاتا ہے۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ محبت میں شکست دینی کیسی دی جاتی ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا جو اس وقت خود ایک شکستہ دل تھا۔ اپنی محبت امر کر کے۔ محبت کا ظرف بہت بلند ہے اور بلند ضرب رکھنے والا ہر ایک کو شکست دے دیتا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، وہ اسے ضرب بڑھانے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے ڈائیورس پیپر پر سائن کرنے کا کہا ہے، اس نے گارڈوں پر چلنے کا کہا ہے۔ عاشر وہ اسے بتا رہا تھا کہ عرصہ اس سے کیا مانگ رہی تھی، ایک ایسی چیز جو وہ کبھی نہیں چاہتا تھا۔ کانٹوں پہ چلنے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ ایک اور سوال ہوا۔ خود کو زخمی کرنا؟ ایک اور جواب۔ ہاں، اور سوچا ہے کہ زخمی ہونے کے بعد جب راستے کا اختتام ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک اور سوال کیا تھا مگر اس کا جواب عفان کے پاس نہیں تھا۔ اس نے اتنا آگے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ محبت کانٹوں میں چلنے کی آزمائش ہے، اور کانٹوں پر چل کر زخمی پاؤں جب راستے کے اختتام پر پہنچتے ہیں تو وہاں مرہم ہوتا ہے، ایک ایسا مرہم جو سارے زخم بھر دیتا ہے۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہ عفان کو حیران کر گیا۔ آزمائش کے اختتام میں صلہ ملتا ہے اور خدا آزمائش کا صلہ ایسا دیتا ہے کہ بندے کو آزمائش سے زیادہ صلہ حیران کر دیتا ہے۔ اس کی بات عفان خالد کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اسے محبت کے اس راستے پر چلنا ہی تھا، اسے آزمائش کو پورا اترنا ہی تھا صلہ حاصل کرنے کے لیے۔ گھر چلو، عفان نے ایک لفافہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ چلیں۔ حاشر مسکرا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ اسے خوشی تھی کہ وہ عفان خالد وہ راستہ دکھا سکا جو اسے بہت پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا۔ محبت آنکھیں کھول بھی دیتی ہے۔ اس نے گھر پہنچ کر سب سے پہلے دادو کے کمرے کا رخ کیا۔ دادو بھی کچھ دنوں سے بہت پریشان تھی۔ وہ آج دادو کی پریشانی دور کرنے والا تھا۔ عرصہ آئی تھی آج، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ کیسی ہے وہ اب؟ دادو کو اس کے ایکسیڈنٹ کا حاشر سے معلوم ہوا تھا۔ سر پر چوٹ ہے، درد بھی ہوتا ہوگا۔ اس کا جواب بتا رہا تھا کہ وہ عرصہ کے لیے خود بھی فکر مند ہے۔ درد کم کب کرنا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ درد کم کرنے کے لیے خود کو درد دینا ہوگا دادو، اور میں درد دینے کو تیار ہوں، درد سہنے کو تیار ہوں۔ وہ مسکرایا۔ تو کیا ہے اس درد کا نام؟ دادو جانتی تھی وہ اسے آسانی سے معاف نہیں کرے گی۔ ڈائیورس پیپر۔ اس نے جتنے آرام سے کہا تھا دادو اتنی ہی بے آرام ہوئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی، میں خود بات کروں گی اس سے۔ دادو اس کے لیے پریشان ہو گئی۔ آپ کچھ نہیں کریں گے دادو، یہ نفرت ہم دونوں کے بیچ میں
میں نے شروع کی ہے اور میں ہی اسے ختم کروں گا۔ محبت کا سفر آسان نہیں ہوتا، اس میں قربانی دینی ہوتی ہے، اور میری منزل اس کی محبت کا حصول ہے۔ مجھے اس آزمائش سے گزرنا ہوگا کیونکہ اسی کے بعد مجھے میری منزل ملے گی۔ وہ جس انداز میں کہہ رہا تھا، دادو کو لگا یہ وہ عفان نہیں تھا جسے وہ کئی سالوں سے جانتے تھیں۔ جب وہ ہی نہیں ہوگی تو منزل کیسی؟ دادو کے اس سوال نے کچھ دیر کے لیے عفان خالد کو روک دیا تھا۔ یہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا کہ ڈائیورس کے بعد اس کے اور عرصہ کے بیچ کیا رہ جائے گا۔ کیا وہ مہد سے شادی کر لے گی؟ یہ ایسا سوال تھا جو اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ وہ اسے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ تڑپنا نہیں چاہتا تھا۔ حاشر کہتا ہے کہ آزمائش کے بعد خدا صلہ دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری آزمائش کا صلہ بھی بہترین ہوگا۔ وہ کہہ کر روم سے باہر نکلا۔ خدا تم دونوں کی آزمائش آسان کرے۔ دادو نے ان دونوں کے لیے دعا کی تھی جو شاید قبول ہو بھی گئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے اور مہد کے لیے چائے بنا کر ٹیرس پر آئی تھی جہاں مہد کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ جی بس مجھے کل کے ہی ٹکٹس چاہیے، وہ کسی سے کہہ رہا تھا اور عرصہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ اوکے تھینک یو، اس نے کہہ کر کال بند کی اور مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ کل تک صبح تک ساری تیاری ہو جائے گی، اس نے چائے کا کپ لیتے ہوئے اس سے کہا۔ یہ بہت اچھا ہے، عرصہ نے مسکرا کر اس سے کہا۔ اس کی نظریں آسمان کی جانب تھیں، جانے کیوں مگر اسے آج آسمان دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ تم تیار ہو؟ مہد نے کچھ دیر اسے غور سے دیکھنے کے بعد پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے اپنی نظریں مہد کی جانب کی۔ مجھے تمہارا یہ اطمینان کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے کچھ ایسا سوچ رکھا ہے جو ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسے جو ڈر تھا اس کا اظہار کر دیا تھا۔ معلوم ہے مجھ میں اور عفان خالد میں کیا چیز ایک جیسی ہے؟ اس نے مہد سے ایسا سوال کیا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ کیا؟ ہم دونوں وہ سوچتے ہیں جو کسی نے نہیں سوچا ہوتا۔ ہم دونوں وہ کرتے ہیں جو کوئی کر نہیں سکتا۔ اس نے کہہ کر ایک بار پھر آسمان کی جانب دیکھا اور مہد کی نظریں ایک بار پھر اس پر ٹک گئیں۔ تم نے کہا تم ہمیشہ میرا ساتھ دو گے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نگاہ آسمان پر ٹکا کر دی، اس سے کہا۔ ہاں میں دوں گا، ایک بار پھر اقرار کیا۔ کیا تم میری خواہشوں کے حصول میں بھی میرا ساتھ دو گے؟ وہ اسے پوچھ رہی تھی، مہد اس کا مطلب جانتا تھا۔ تم نے اسے بھی محبت ثابت کرنے کا کہا تھا، اب تم میری محبت کو بھی آزمانا چاہتی ہو۔ وہ مسکرایا۔ عرصہ نے اس کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا تھا، وہ ناکامی جو ناکامی میں ہوتا ہے، مگر عرصہ اسے ناکام نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ نہیں، تم وہ شخص ہو جس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی نہیں تھا میرے پاس۔ میں تمہیں کیوں آزماؤں گی؟ تمہیں تو وقت نے ثابت کر دیا۔ میں تو بس تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، کیا تم میری مانو گے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی، ایک ایسا سوال جس کا جواب وہ خود جانتی تھی۔ تم جو کہو گی میں مانوں گا، وعدہ ہے میرا۔ غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے ایک سچا وعدہ کیا۔ مجھے یقین ہے تم پر، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، اور مہد کے دل کو جانے کی عرصہ کی مسکراہٹ سے ڈر لگا۔ اسے لگا وہ کچھ ایسا کرنے والی ہے جو شاید واقعی کسی نے نہیں کیا ہوگا، مگر وہ ہے کیا؟ وہ آج آفس نہیں گیا تھا۔ آج اس میں آفس جانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ آج وہ کانٹوں کے اس راستے پر پہلا قدم رکھنے والا تھا۔ آج وہ زخم سہنے کے لیے وقت چاہتا تھا۔ وہ کسی دوسرے کو اپنے زخم دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ صاحب عرصہ میڈم آئی ہیں۔ ملازمہ نے اس کے کمرے میں آ کر اسے اطلاع دی تھی، اور یہ پہلی بار تھا کہ عفان خالد کو عرصہ کا آنا ڈرا گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کا دل چاہا کہ وہ عرصہ سے کہے، کہیں دور جا کر چھپ جائے، ایسی جگہ جہاں اسے تلاش نہ کر سکے، مگر وہ ایسا کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ اسے جانا تھا عرصہ کے سامنے، اسے چلنا تھا عرصہ کی جانب۔ وہ لفافہ لے کر نیچے آ رہا تھا، اس کا ایک ایک قدم سست تھا۔ دل نے دعا کی کہ کاش یہ راستہ کبھی ختم نہ ہو، مگر راستے نے ختم تو ہونا ہی تھا۔ وہ کچھ دیر بعد عرصہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے لگا وہ ایک ظالم بادشاہ کے دربار میں ایک فقیر بن کر کھڑا ہے، ایسا فقیر جس کی طرف اس کا بادشاہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کیسے ہیں آپ؟
وہ اس سے مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ کتنی عجیب لگی تھی اس کی مسکراہٹ۔ زندہ ہوں، اس کا جواب عرصہ کے دل کو لگا تھا، مگر اپنے دل پر قابو رکھے وہ اس کے سامنے مسکرا کر کھڑی تھی۔ سائن کر دیا آپ نے؟ اس نے ہاتھ میں لفافہ دیکھ کر پوچھا۔ تم اتنی بے رحم تو کبھی نہیں تھی، جانے کیوں مگر عفان کی زبان نے شکوہ کر ہی لیا، کیونکہ کبھی سامنے کوئی ظالم بھی نہیں آیا تھا۔ عرصہ کے جواب میں اسے لاجواب کیا تھا۔ اس نے لفافہ کھول کر اس میں سے ڈائیورس پیپر نکالے۔ میں چاہتا ہوں پہلے تم سائن کرو، اس نے پیپر عرصہ ساجد کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی چاہتوں کی قبولیت کا دور گزر گیا عفان خالد، یہ میرا دور ہے، اب میری چاہت کی قبولیت ہوگی۔ وہ اسے اپنے الفاظ سے مار رہی تھی اور عفان ان سے مر رہا تھا۔ اس نے دیکھا عرصہ اب اپنے بیگ سے پین نکال رہی تھی، اس سے پین نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ سائن، اس نے مسکرا کر کہا۔ عفان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر وہ قلم تھاما تھا۔ عرصہ اسے بغور دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں کی روشنی بجھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا وہ قلم ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ وہ بس غور سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھ رہا تھا جو اس کی زندگی ختم کرنے والا تھا۔ محبت کے راستے پر پہلا قدم بڑھا ہوا عفان خالد، زخمی ہونے سے ڈرتے ہو یا محبت نہیں رہی؟ عرصہ کے سوال نے عفان خالد کو ہوش دلایا۔ محبت کانٹوں کا سفر ہے تو میں اس پر چلوں گا۔ عفان نے قلم کھول کر اس کی نوک اس جگہ رکھی تھی جہاں اس نے سائن کرنے تھے۔ تم پیروں کے زخمی ہونے کی بات کرتی ہو، اس نے اس قلم کو چلایا تھا۔ جاؤ عرصہ ساجد، میں نے تمہاری محبت میں اپنا دل، اپنی روح زخمی کر دی۔ قلم رکا تھا، سائن ہو چکے تھے۔ یہ وہ پل تھا جب عرصہ ساجد کا دل تھوڑی دیر کے لیے کانپ گیا تھا۔ اس کے سامنے وہ کاغذ بڑھائے کھڑا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لیے تھے۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے عفان خالد کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں کرب آیا تھا۔ محبت کا سفر مبارک ہو، ایک بھیگی آواز تھی جو عرصہ ساجد کے حلق سے نکلی تھی۔ نہ جانے کیسے مگر اس نے اپنے تاثرات کنٹرول کر رکھے تھے۔ تمہیں بھی، عفان نے کہا۔ وہ پلٹی تھی۔ عفان نے دیکھا اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ اسے لگا جیسے وہ اس کی زندگی سے باہر جا رہی ہو۔ بے خودی میں ہی صحیح مگر اس کے قدم عرصہ کی جانب بڑھے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے جا کر روک دے، اسے کہے کہ مت جائے، اسے کہے کہ رک جائے، اسے کہے کہ یہ آزمائش بہت مشکل ہے، وہ ساتھ رہے، مگر وہ کہہ نہیں سکا۔ وہ بس خاموشی سے عرصہ کے پیچھے آ رہا تھا۔ عرصہ ساجد کو اپنے پیچھے کسی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ رکنا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس آزمائش کو ختم کر دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سب کچھ نہیں بھول سکتی تھی جو عفان خالد کی وجہ سے اس نے فیس کیا تھا۔ وہ باہر آئی تھی، مہد گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عفان خالد کی نظر مہد پر پڑی جو کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا عرصہ کا انتظار کر رہا تھا۔ عفان کے قدم رک گئے تھے۔ اس نے دیکھا عرصہ اس کی جانب بڑھ رہی ہے۔ عفان کو لگا کہ اس سے برا وہ کچھ اور دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اس سے برا اور کوئی منظر نہیں ہو سکتا، مگر ایسا نہیں تھا۔ کچھ اور بھی تھا جو اس سے برا تھا، کچھ اور بھی تھا جو اس نے دیکھنا تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی، وہ لفافہ اس کی گود میں تھا۔ اس نے عفان خالد کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے آخری بار دیکھ رہا ہو۔ کتنی حسرت تھی اس کی نگاہوں میں۔ اور پھر عفان نے دیکھا عرصہ ساجد نے لفافہ کھول کر اس میں سے ایک کاغذ نکالا تھا۔ اس نے لفافے کے اوپر وہ کاغذ رکھا تھا۔ اس کا رخ عرصہ کی جانب تھا، مگر اتنے دور سے بھی عفان یہ جانتا تھا کہ یہ کاغذ کون سا ہے۔ گاڑی مہد نے اسٹارٹ کی تھی اور عرصہ نے اپنے بیگ سے پین نکالا۔ عفان نے دیکھا گاڑی پیچھے کی جانب جا رہی تھی اور عرصہ ساجد نے گود میں رکھے اس کاغذ پر قلم چلایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب عفان خالد نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ وہ منظر تھا جو پہلے منظر سے زیادہ برا تھا۔ عرصہ نے قلم بند کر کے سامنے دیکھا تھا۔ عفان خالد اس سے کافی دور کھڑا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ جب پہلا سائن ہوا تھا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔
اس سے برا میری زندگی میں کچھ نہیں تھا۔ عرصہ کی آواز مہد کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، مگر وہ عرصہ کی جانب دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے کسی اور کے لیے روتا دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اور آج ہی دوسرا سائن، عرصہ نے وہ کاغذ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ یہ دوسرا سائن کیا ہے تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے، اور اس سے برا اس کی زندگی میں کچھ اور ہو نہیں سکتا۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے وہ کاغذ لفافے کے اندر ڈالا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ کھڑکی سے باہر اس سڑک کو دیکھنے لگی تھی جہاں لوگ اپنی اپنی زندگیوں کے کاموں میں مگن تھے۔ کچھ دیر بعد اسلام آباد کے ایئرپورٹ کے آگے مہد نے گاڑی روکی تھی۔ وہ پورا راستہ خاموش تھا، مگر گاڑی روک کر وہ عرصہ کی جانب مڑا۔ پہلے سائن کے بعد اس نے تمہیں گھما دیا تھا، مہد نے مسکرا کر اس سے کہا، اور عرصہ ساجد کے تاثرات بدلے تھے۔ اس نے مہد کی جانب دیکھا، اور دوسرے سائن کے بعد میں اسے گھمانے والی ہوں۔ ایک مسکراہٹ تھی جو عرصہ ساجد کے ہونٹوں پر آئی تھی، ایک چمک تھی جس نے اس کی آنکھوں کو رونق دی تھی۔ تم بہت چالاک ہو عرصہ ساجد، مہد نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اترتے ہوئے کہا۔ عرصہ بھی دروازہ کھول کر اتری تھی۔ اور یہ چالاکی مجھے عفان خالد نہیں سکھائی ہے، اس نے آنکھوں پر سن گلاسز لگاتے ہوئے کہا۔ مہد نے گاڑی سے ایک بیگ نکالا اور وہ دونوں ایئرپورٹ کے اندر آئے تھے۔ چالاکی سکھانے والا ہی اس کا نشانہ بنا۔ مجھے عفان سے ہمدردی ہے، وہ مسکرا کر کہتا آگے اس کے ساتھ چلا تھا۔ مجھے بھی۔ اس کے کہنے پر وہ دونوں ہنسے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک پرواز تھی جو عرصہ اور مہد کو اس سرزمین سے دور لے گئی تھی۔ وہ اس ملک سے جا چکے تھے، کہاں اور کیوں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اوکے ویورز، تم سے محبت لازم ہے ایپیسوڈ 11 جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ کہانی اپنے کلائمیکس کی طرف جا رہی ہے، اور ڈائیورس پیپر پہ سگنیچر ہو گئے ہیں، دونوں باہر چلے گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا ناول کیسا لگا۔ نیو ایپیسوڈ جلدی جائے گی۔ اللہ حافظ۔